یہ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے، انسانی مزاج ہے. بالکل اس مزاج کے عین مطابق ان شہدائے احد نے آپس میں گفتگو کی کہ یار فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہے کلمات خیر جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہے. خوش تھے نا بڑے، کبھی اس نہر میں وہ تل آ رہے ہیں، کبھی اس درخت پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے، کبھی اس سندر فضاؤں میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں. تو خوش تھے بڑے کہ اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا، جو فضل اللہ کا ہوا، بڑا سبحان اللہ، کیا بات. اور ساتھ میں ان کی خواہش تھی ہماری اس حالت کی خبر کوئی ہمارے بعد والے زندہ رہ جانے والے مدینہ پاک میں موجود لوگوں کو تک پہنچائے اور بتائے گیا کہ ہم یہاں بڑی سہولت میں ہے، بڑی آسائش میں ہے، بڑی موج میں ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان میں سے کوئی مرنے سے نہ ڈرے، شہادت سے نہ ڈرے، لڑائی سے نہ ڈرے، بلکہ جری ہو کر مقابلہ کر کے، کیونکہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا یہ جو مرنے کے بعد شہادت کا کنسپٹ ہے، یہ صرف تصور ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ بالفعل وربلی اللہ تعالیٰ شہادت کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جب آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کون بتائے گا جا کے مدینے والوں کو، کون بتائے گا احد کے میدان میں لڑنے والے ان شہداء کو، ان زخمیوں کو، کون بتائے گا رسول اللہ کو جہاں تو جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اطلاع کو، ان کی اس گفتگو کو اللہ نے بےعینی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرمایا، وہی نازل فرمائی اور فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. خوشخبری ہے اللہ کی نعمت سے اور اس کے فضل سے. کیا یہ جملہ خاص اگر آپ کہتے ہیں پورے اس کلام کو، پوری اس گفتگو کو ایک جملے میں جو 5 یا 6 کلمات پر مشتمل ہے اس میں بند کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے یا وہ اپنی حالت کو کیسے کن لفظوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کلمات ہیں. کیا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نماز کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، روزے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، خیر کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہے، دامن اسلام سے وابستہ رہے، شریعت کے ساتھ جڑے رہے، نیکیاں کرتے رہے. ظاہری طور پر دنیا میں اگر اس کا نتیجہ رزلٹ نہ بھی نکلے گا تو مرنے کے بعد قبر میں حشر میں اس کا نتیجہ ضرور دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہم بات کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. یعنی رسول پاک سے 2 سال بڑے ہیں عمر میں یا 4 سال، 2 روایات ہیں. بعض روایات میں تو 4 سال عمر میں بڑے تھے، بعض میں تو 2 سال عمر میں بڑے تھے. لیکن روح میں یہ میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہونا چاہیے، کیونکہ مومن وہی ہے جو اپنے ایمان کے مشاہدے کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منه ائتلف وما تناكر عنه اختلف. کہ جس طرح دنیا میں ہم گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں، دوستوں کی ٹولیوں کی شکل میں رہتے ہیں، جتھوں کی شکل میں رہتے ہیں، ہم مزاج، ہم ذہن لوگوں کے ساتھ ہمارا سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اور کسی ایسے بندے کے ساتھ جسے مزاج نہیں ملتا، جس کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، گھڑی گزارنا مشکل ہوتی ہے. فرمایا روح بھی عالم رواح میں
گروہوں کی شکل میں رہتی ہے، اور جن کا وہاں تعارف ہے ان کی یہاں محبت ہے، اور جن کا وہاں تناقض ہے وہاں نہیں جانتے دوسرے کو، یہاں ان کا اختلاف ہے۔ سگا بھائی ہے تو بنتی نہیں جی، اتنا قریبی رشتہ ہے تو بنتی نہیں، مزاج ہی مختلف ہے، دو گھڑیاں نہیں کہتے بیٹھ سکتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ بہت دور کا تعلق ہے، بہت پتہ نہیں کون ہے کہاں کا ہے، تو دل کرتا ہے کہ میرے پاس ہی اٹھے ہی نہ، بیٹھا ہی نہیں۔ بالکل یہی حال جناب امیر حمزہ کا رسول اللہ کے ساتھ تھا کہ اگرچہ چچا تھے، اگرچہ رشتہ چچے اور بھتیجے کا تھا، لیکن آپس میں طبیعت مزاج ایسے شیر و شکر تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بہت قریب تھے رسول اللہ، اور یہ کہ حضرت سویبہ جنہوں نے جب العالم کی لوٹی تھی، جس کو اس نے آزاد کر دیا رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر یا اس سے پہلے، اس کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا تھا اور رسول اللہ نے بھی پیا تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ بنت وہب، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا کی بیٹی تھی، یعنی ننہال کی طرف سے بھی رشتہ، ننہال کی طرف سے بھی رشتہ، چچا بھی لگتے ہیں، ہم مزاج بھی ہیں، لیکن رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا یہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ محبت، وہ تعلق، وہ رشتہ داری، وہ ساری چیزیں قائم تھی۔ ایک دن عبداللہ بن جدعان کی لوٹی تھی، اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ میں ہے، تو ابو جہل جس وقت ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے رسول اللہ کا رستہ روک دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کی، اور خواہ خواہ رسول اللہ کو تنگ کیا، اور آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، یہاں تک کہ پتھر مارا حضور کے سر پر، آپ کا سر زخمی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے تو میں یہاں پر آپ سے بات کروں گا کہ آپ اس کیفیت کو دیکھیں، ایک بندہ لڑ رہا ہے، ایک بندہ جھگڑ رہا ہے، ایک بندے نے پتھر تک مار دیا سر میں، خون تک نکل آیا، اس نے اپنے زبان سے کتنے نازیبہ کلمات کہے، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے اس سے الجھنا پسند نہیں کیا، اور کسی بات کا جواب دیے بغیر کر چلے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی لوٹی نے دیکھا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، حضرت امیر حمزہ ولادت سے لے کر جوانی تک کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، سلیم الفطرت مزاج ہے، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی ظالموں کی حمایت نہیں کی، لیکن چونکہ رسول اللہ کے جو اعلان نبوت تھا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، اور ان کا معمول تھا کہ شکار کھیلتے تھے، صبح جاتے تیر کمان لے کر اور دور جنگل میں نکل جاتے، کوئی شکار مل جاتا تو وہ لاتے، اس کو کھا لیتے یا وہیں پر کھا لیتے، شام کو جب سورج ڈھلنے والا ہوتا تو واپس آتے، تو گھر نہیں جاتے، سیدھے خانہ کعبہ آتے، وہاں اپنے گھوڑے کو باندھتے، پہلے طواف بیت اللہ کرتے، پھر وہاں کہیں اگر ٹائم ہوتا تو کسی قریش کی ٹولی کے ساتھ بیٹھتے، مکے کے حالات پر گفتگو کرتے، پھر آپ کر چلے جاتے۔ یہی کیفیت معمول تھا۔ عبداللہ بن جدعان کی لوٹی نے ان کا رستہ روک لیا، صبح سے انتظار کر رہی تھی کہ چچا آئے گا تو اس کو بتاؤں گی، بھتیجے نے تو کوئی جواب نہیں دیا، اور زیادتی بڑھی ہے، بلا وجہ اس نے رسول اللہ کو تنگ کیا ہے۔ جب آپ واپس آئے تو اس نے آپ کے گھوڑے آپ کا رستہ روک، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے آپ کو حکم نے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا بدسلوکی کی ہے، گالیاں دی ہے، برا بلا کہا ہے، پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت امیر حمزہ نے گھوڑا کھڑا کیا۔ اب دیکھیے ذرا، میں نے جو دو باتیں کی آپ کے لیے، ایک بات تو کیا کہ جب روحیں آپس میں ہم مزاج ہوتی ہیں تو پھر طبیعتوں میں موافقت کے بعد
کبھی ایسا موقع آتا ہے تو کس طرح کے تعاوی اور کس طرح کا دعویٰ اور کس طرح کی بات زبان سے نکلتی ہے. ابو جہل کے پاس گئے اور اپنی جو تھی نا ڈھال یا کمان جو تھی جس تیر والی اس کے سر پر دور سے مارا, اس کا سر پھٹ, اس کو گالی کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ نازیبا کلمات کے اس کو تنگ کیا, چھوڑ پھر میں بھی اسی دین پر ہوں جس دین پر میرا بھتیجا ہے. حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا کہ جو دین اس کا ہے, جو مذہب اس کا ہے, جو خیال اس کا, میرا بھی وہی خیال ہے, جو ہوتا کر لے. تو اتنی بات کر کے نا تو گھر چلے گئے. اچھا ابو جہل جب بیٹھا ہوا تھا اس کے جو ساتھی تو کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ لڑنے لگے. یہ واحد بندہ ہے پورے عرب میں تاریخ انسانی میں کہ جن کے پاس ایسی تلوار تھی دو دھاری کہ اتنی بھاری تھی کہ کوئی دوسرا بندہ اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا. تلوار اٹھانا مشکل تھا. تو یہ اتنی بھاری تلوار لے کر جب وار کرتے تھے تو بڑی سے بڑی موٹی جو ڈھال ہوتی تھی نا تلوار روکنے والی وہ بھی کٹ جاتی. ایک تو تلوار کا وزن ایک اوپر سے زور سے تھوڑا بڑا موٹا تھوڑا ہو اور چھوٹی تھوڑی ہو تو ظاہر فرق تو ہوتا ہے. موٹے تھوڑے تو تھوڑا بھی زور لگے تو وہ زیادہ لگتا ہے. جا کے تلوار بڑی ان کی تھی اور جانتا تھا کہ اگر ان سے پکا ہوگا تو یہ مار دیں گے ہم سب کو. اس کا خیال کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے تسلیم کے ایڈمٹ کیا, باقاعدہ مانا کہ اے امیر حمزہ مجھ سے زیادتی تیرے بھتیجے کے ساتھ, میں معذرت چاہتا ہوں. اور آپ واپس آئے. ساری رات اس کشمکش میں مبتلا نہیں کہ یار یہ جو میں نے دعویٰ کر دی ہے کہ میں اسی دین پر جس دین پر رسول اللہ ہے, میرا بھی وہی ایمان ہے جو ان کا, میرا بھی وہی عقیدہ ہے, تو مجھے تو پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیا ہے. صبح گئے اور جا کے رسول اللہ سے کہا بھائی آپ کا جو دین اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کیا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چچا ظلم کے خلاف, شرک کی مخالفت, حق کا رستہ, یہ تو باتیں وہ جانتے تھے. اگر چچا تھا, ہم مزاج بھی تھا, سلیم الفطرت بھی تھا, جس نے شرک نہیں کیا, جس نے شراب کبھی نہیں کی, جس نے زنا کبھی نہیں کیا, جو گناہ کے قریب نہیں جاتا تھا, تب فطرت گناہ سے نفرت تھی. جب رسول اللہ نے کہا کہ اسلام کی حقانیت پر دلائل دیے کہ اب مجھے کلمہ پڑھاؤ. یعنی ایک لڑائی کے رسول اللہ کی حمایت کے نتیجے میں دعویٰ کیا اور اسی دعوے پر ایمان بھی اللہ نے عطا فرما دیا. اور اس کے بعد مکے والوں نے رسول اللہ کو ستانا چھوڑ دیا امیر حمزہ کی وجہ سے. امیر حمزہ وہ جنہوں نے رسول اللہ کی ایسی حمایت کی کہ حمایت کرنے کا حق ادا کیا. رسول اللہ نے کو لقب دیا اسد اللہ, اللہ کا شیر ہے. وہ اسد رسول ہی, یہ اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے, اللہ کا بھی شیر ہے, میرا بھی شیر ہے. اور امیر الطیبہ ان مدینے والوں کا سردار ہے. اب دیکھیے مزاج رسول اور مزاج امیر حمزہ کیا ہے. جب معاہدہ مواخات ہوا, حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے, متبنہ تھے, معاہدہ مواخات میں رسول پاک نے حضرت امیر حمزہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنایا. آپ جانتے قریش میں تعصب پڑا تھا. بے شمار قریش کے جو کفار ہیں اس تعصب کی بنیاد پر ایمان قبول نہیں کر سکے. خاندانی شریکہ تعصب, اس کی بنیاد پر وہ اسلام قبول نہیں کر سکے کہ ہم کیسے ہمارے شریک کا دوسرا دعویٰ کر دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کتنے ہم مزاج تھے. ایک غلام کے ساتھ مواخات کا معاہدہ قائم ہوا کہ زید بن حارثہ امیر حمزہ تیرا بھائی ہے, قبول بھی فرمایا اور اس کے ساتھ حقوق اخوت بھی ادا کی. کبھی کبھی زید بن حارثہ پر کوئی حرف نہیں آنے دیا کہ یہ میرا بھائی ہے, رسول اللہ نے اس کو میرا بھائی بنایا.
اور آپ کی ایک علامت و شعار تھی کہ آپ شکر مرغ کا پر جو ہے وہ اپنی دستار میں رکھتے تھے. اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے سارے غلام دستار والے تھے. بغیر دستار والا کوئی حضور کا غلام نہیں تھا. شکر مرغ کا پر یہاں رکھتے تھے اور پھر ایک ہاتھ سے تلوار نہیں چلاتے تھے, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے. بدر کے دن غزوہ بدر میں جو 70 لوگ ان کے گرفتار ہو کے آئے تھے, انہوں نے کہا یار ایک بندہ وہ ٹھاٹھا باندھ کے اس طرح آتا ہے, وہ ڈبل تلوار چلاتا ہے ایسے, وہ کون ہے؟ اس نے بڑا ظلم کیا ہم پر, اس نے بڑے بندے مارے. انہوں نے بتایا وہ امیر حمزہ ہے. کہ ایسی تلوار تھی کہ اوپر سے نہیں, اس کی جو طے ہوتی تھی اس طرح تلوار, اس طرح اگر اگلے بندے کے لگی تو لگی, اگر واپس آئی تو جس کو واپس کھینچے گا اپنے پڑے گی تو زندہ نہیں بچے. اور یہ تاریخ ہوا اس بات پر, آپ پڑھے اس میں غابہ پڑھے, الاستیاب پڑھے, صحابہ کے حالات پڑھے, پھر بھی ہر صحابی کی اور ہر مجاہد کی تلوار اس کے بعد, اس کے شہید ہونے کے بعد کسی نہ کسی وراثت میں آئی ہے. حضرت علی نے رسول اللہ کی تلوار چلائی ہے, کسی نے کسی کی تلوار اس کے بعد استعمال کی ہے. حضرت امیر حمزہ کی تلوار کوئی اٹھا سکتا ایسے, یہ تو وزنی تلوار, اور ایک اس کو چلانا پھر چلانا اس طرح کہ ایک ہاتھ سے ایک تلوار ہے, دوسرے ہاتھ سے دوسری تلوار ہے, اور اس طرح مارتے جانا, اس طرح قتل کرتے جانا, یہ حضرت امیر حمزہ کا ہی خاصا تھا. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا, دھوکے کے ساتھ. جو وحشی تھا, حبشی تھا, بڑا ماہر تیر انداز تھا, بڑا نشانے باز تھا, اس کو اس کے آقا نے کہا اور حضرت اللہ نے بھی کہا کہ وحشی اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے تو مجھے آزاد بھی کر دے. وہ اسی طاق کو اسے بھی غرض تھی کہ احد کے اندر کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے, اس بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ کون کس کے بدلے زیادہ شہید ہو رہے ہیں, کون کس کا بلہ بھاری ہے. وہ اپنے اس ٹارگٹ پر تھا کہ اگر امیر حمزہ کو میں نے قتل کیا تو مجھے آزادی مل جائے. چنانچہ امیر حمزہ احد میں بھی ڈبل تلوار چلا کے تو کافروں پر قہر گرا رہے تھے, تو اس نے آپ کا ایک پاؤں پھسلا, جو آپ کی زرہ تھی, وہ جو لوہے کی کمیر ہوتی ہے, وہ آپ ایسے گرے تو پیٹ سے وہ زرہ ہٹ گئی. اس نے نشانہ لے کے پرچی ایسی ماری کہ وہ آپ کے یہاں سے گزر کے وہ پیچھے نکل گئی, آپ کی انتڑیوں کو کاٹ دیا. چنانچہ آپ شہید ہو گئے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد اور آپ کی شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کیا گیا. اور آپ کے علم میں میں کئی مرتبہ یہ بات دہرا چکا ہوں آپ کے ساتھ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے ساتھ اپنی شہادت اور اپنی شہادت کے بعد مسئلہ ہونے کے حوالے سے ایک دعا بھی کی تھی. حضرت امیر حمزہ مستجاب دعوات بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے تھے, حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے, ایک صحابی کو اللہ نے بیٹا دیا. اس نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا حضور کس کا نام کیا رکھو بیٹے کا؟ آپ نے فرمایا کہ تو وہ نام کیوں نہیں رکھتا جو نام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. حضور آپ کو کون سا نام محبوب ہے؟ آپ مجھے حمزہ نام سب سے زیادہ محبوب ہے, یہ میرے چچا کا نام, یہ نام میرے چچا کا ہے تو اس کا نام حمزہ رکھ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے پیار تھا, اپنے چچا کے نام سے پیار تھا, اس کا اظہار بھی ہو گیا کہ ایسا نام رکھو کہ میرے چچا کا نام ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت سیدنا نبی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا تن من دھن قربان کیا, اور جب سے کلمہ پڑھا, جب سے رسول اللہ پر ایمان لائے, کبھی بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقت نہیں لیتی کہ کسی مجلس میں چل رہے ہو تو آگے دو قدم ہو گئے ہمیشہ پیچھے رہے. ہمیشہ ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. رسول اللہ کے کسی فیصلے پر، رسول اللہ کے کسی ارشاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی معاملے میں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی حمزہ کتنی رعایت فرماتے تھے، کتنا لحاظ کرتے تھے کہ جب آپ شہید ہو گئے تو حضور نے قسم کھائی. جب دیکھا نا یہ حالت دیکھی کہ ناک بھی کاٹا ہوا ہے، کان بھی کٹے ہوئے، بازو بھی کٹے ہوئے، پیٹ بھی چاک ہے، اور کلیجہ نکال کے ہندا نے جب چبایا جی تو وہ چبا نکلنا چاہتے نکل نہیں سکے، اس نے تھوک دیا. حضور نے فرمایا اگر ہندا کے پیٹ میں میرے چچا کے کلیجے کا ایک حصہ بھی چلا جاتا اللہ جہنم کو اس پر حرام کر دیتا. اور بعض محدثین نے لکھا ہے چونکہ جب اس نے کلیجہ چبایا نا اس کی کچھ ذرات اور اس خون کے کچھ قطرات جو ہیں اس کی حلق کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلے گئے، اسی کا سبب تھا کہ اللہ اس کو اسلام کی دولت سے ملامال کر دیا. ہندا کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. حضرت امیر حمزہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کہا کہ قسم کھائی نا کہ میں کفار کے 70 بندوں کو اسی طرح مسلح کروں گا. قسم کھائی رسول اللہ. اللہ نے وہی فرمایا فَعَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. کہ آپ خود کو اتنا ہی بدلہ دیں جتنا انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. چچا کے مقابلے میں 70 بندوں کا مسئلہ نہ کریں، اگر کرنا بھی ہے تو اتنے بندوں کا جتنے کا آپ کے بندوں کا کیا ہے. اور فرمایا لیکن صبر تمہارے لیے بہتر ہے. رسول اللہ نے جب اس وحی کے نازل ہونے کے بعد فوراً ارادہ ترک کر دیا کہ میں مسئلہ نہیں کروں گا، صبر فرمایا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جیسے میں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ جنت میں گئے ان کی ارواح کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا، سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق بھی عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات و احوال و واقعات باقاعدہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے بیان کیے. حضرت جابر کے والد بھی گئے تھے، وہ بھی شہداء احد میں سے ہیں. تو حضرت جابر کے بہت رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا جابر تجھے تو نہیں رونا چاہیے. کیوں حضور؟ فرمایا اللہ نے جب ان 70 لوگوں سے کلام کیا تو ہر کسی سے کلام پردے کے پیچھے سے کیا، لیکن جب میرے باپ سے کلام کیا تو پردہ ہٹا کے ڈائریکٹ کلام کیا. اور اس موقع پر رسول اللہ نے بتلایا. حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہو کہ کلام کیا کیا ہے. یہ بتائیے جب اللہ نے میرے باپ سے گفتگو کی یا ان 70 شہداء صحابہ سے جب کلام کیا ہے تو کیا کلام کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ میری جنت پسند آئی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو تیری بہت اعلیٰ ہے لیکن ہم واپس دنیا میں جانا چاہتے ہیں. کہا دنیا میں واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا جب تیرے نام پر ہماری گردنیں کٹ رہی تھی جو لذت اس وقت آ رہی تھی تیری جنت میں بھی نہیں آ رہی. اسی بنیاد پر قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا وہ خوش تھے اس بات پر. شہید اتنا خوش ہوتا ہے، شہادت کا مرتبہ جب اس کو ملتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا قیامت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہداء کا ہوگا. سب سے پہلا مرتبہ انبیاء کا، اس کے بعد شہداء کا، اور شہداء کو جب بلایا جائے گا تو شہداء کی جماعت میں سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کو بلایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات جنت میں گیا تو میں امیر حمزہ سے ملا. میں نے پوچھا چچا یہ بتائیے کہ جب سے آپ جنت میں آئے ہیں جنت میں سب سے اعلیٰ چیز کون سی ہے، یا دنیا میں کون سا عمل آپ نے کیا اس کا زیادہ اجر جنت میں آپ کو ملا؟
جی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا اتنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں علامہ والا کہتا ہے کہ رسول اللہ سے جب یہ پوچھا نا، رسول اللہ نے پوچھا امیر عبداللہ سے کہ سب سے زیادہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب جنت میں زیادہ ملا؟ عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ دن جس کا ملا وہ آپ پر درود پاک پڑھنے، جو آپ پر درود پڑھا نا. اب حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم درود زیادہ پڑھ لیتے کیونکہ جنت میں آپ پر درود کا صلہ بڑا ملا. اور دوسرا کون سا عمل ہے؟ کیا دوسرا عمل ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں جو دعائیں ہم نے کی نا، یعنی شیخین کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ تھا، شیخین کے بارے میں ہمارا جو نظریہ تھا کہ یہ رسول اللہ کے صحیح نسل و بازو ہے، رسول اللہ کو ان سے جو سکون ملتا ہے، حضور نے جو کہا یہ میری آنکھیں یہ میرے کان ہیں، ابو بکر عمر، حضور ان کے بارے میں جو ہمارے کلمات اپنی زبان سے نکالے تو دنیا کو اس کا صلہ زیادہ ملا. اور تیسرا عمل کون سا ہے کہ جس کا اجر زیادہ ہمیں جنت میں ملا ہے؟ کہ حضور آپ کا جلوہ اور دیدار دیکھنا، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ 1400 سال سے جو سب سے معروف پوائنٹ ہے، سب سے مشہور جگہ ہے، وہ کون سی ہے؟ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مومن ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ در مصطفیٰ پر جا کے سلام عرض کرے. حاجی ہو، معتمر ہو، خواہش ہوتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور پر جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک کے بعد سب سے زیادہ وہ جگہ جہاں مومن حضور کے بعد سب سے زیادہ جہاں جاتے وہ حضرت امیر حمزہ کا روضہ انور ہے، وہ میدان احد ہے. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی یہ بات کی، صوفیاء بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بات رسول اللہ کی بارگاہ میں منوانا کوئی چاہتا ہو، کوئی بات بارگاہ رسالت میں پیش کرنا چاہتا ہو، خواہش یہ کہ حضور قبول کر لے، میری سفارش فرما دے، تو پہلے حضرت امیر حمزہ کی مزار پر جائے اور ان سے عرض کرے اور وہ رسول اللہ کو سفارش فرما دے تو وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ اس کو چھوڑ دیتے. اور پھر حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جانے کا جو طریقہ ہے، اس کا آغاز کس نے کیا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اگر یہ ایک اور بات میں آپ کو بڑی مزے کی بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اگر کسی شخص کی قبر میں اترے ہیں تو حضرت امیر حمزہ کی قبر میں اترے. اور پھر آج جو بات میں نے مطالعے میں نے تو آج پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے شیئر کروں کہ جب 70 لوگوں کو دفن کیا میدان احد میں تو دو بندوں کے ایک قبر میں اتارا. کتنے بندوں کو؟ دو بندوں کو اتارا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو بندوں کو دفن کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ دونوں میں سے قرآن کو زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. قرآن تو ہے نا ہمارے پاس. سبحان اللہ. فرمایا ان میں سے قرآن زیادہ کون جانتا ہے؟ جس کے بارے میں اشارہ ہوتا کہ اس کو قرآن زیادہ آتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو قبر میں رکھتے تھے پھر دوسرے کو قبر میں رکھتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی جو معیار فضیلت ہے وہ قرآن ہے. سبحان اللہ. کہ جو قرآن زیادہ جانتا ہے رسول پاک پہلے اس کو قبر میں اتارتے ہیں. اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ اس شخص کو قبر میں اتارا اور رسول اللہ کے بھتیجا بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا. اور حضرت امیر حمزہ کو جو کفن دیا گیا ایک چادر تھی اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر چھپاتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں چھپاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو حضور نے فرمایا سر پہ باندھ دو، یعنی سر کی طرف چادر کر دو
اور پاؤں پر ازخر گھاس جو خوشبودار گھاس ہوتی مدینہ پاک کی وہ پاؤں پر تھی. یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا شہید جس کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی کامل طور پر موجود نہیں تھا. اگر اس کی خدمات کی ہم بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے حمزہ کی غزوہ احد کے بعد جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں دیکھا کہ جو شہداء ہیں احد کے لوگوں کے گھروں میں ان کا نوحہ ہو رہا ہے, ان پر رشتہ دار رو رہے ہیں, کسی کا چچا ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تو ساتھ ہیں, فرمایا میرے چچا پر کوئی نہیں رونے والا. اپنے اپنے شہیدوں پر نصب رہے, میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں. کہتے صحابہ کی دوڑے لگی. جو رسول اللہ کی رضا کی رسول کے لیے صحابہ کا مزاج دوڑے لگی. سارے مدینے کے عورتوں کو لائے رسول اللہ کے گھر میں کہا اب نوحہ کرو امیر حمزہ, اور امیر حمزہ پر نوحہ کیا گیا اور اس نے کعبہ میں لکھا باقاعدہ. اس کے بعد مدینے کا معمول بن گیا کہ جس کسی نے بھی نوحہ کرتے پہلے امیر حمزہ کا نوحہ ہوتا پھر کسی اور کا نوحہ پڑھتا. اس وقت تک کہ جب رسول اللہ نے نوحہ سے منع کر دیا, روک دیا کہ آج کے بعد کوئی کسی پر نوحہ نہ کرے. لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جن پر نوحہ کرنے کو رسول اللہ کی خواہش تھی کہ میرے چچا کبھی نہیں روئے. خدا میں جب پہلی دفعہ اوپر پر گیا تو بزرگ تھے سفید داڑھی والے کے, تو مجھے 70 سال ہو گئے یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے, حمادی تھے. انہوں نے کہا صدری روایت ہے, میں آپ کو حوالہ تو نہیں دے سکتا, لیکن حضرت امیر حمزہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے آپ کی جو جسم مبارک ہے ان کو جب اٹھا کے مدینے کی طرف جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لانے لگے تو احد بھی ساتھ ہی چل پڑا. صحابہ کرام نے حضور سے کہا حضور احد بھی آیا, فرمایا احد کو بھی میرے چچا سے محبت ہے, وہیں پر دفن کرتے بھی تو احد مدینے آ جائے. یہ امیر حمزہ ہے کہ جن سے رسول اللہ کو محبت ہے, جن سے احد کو محبت ہے, اور جن سے ہر مومن کو محبت ہے. اور پھر میرے آقا مولا ہر سال کے بعد ہر سال احد کا واقعہ ہوا 3 ہجری کو اور رسول اللہ کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کو. یعنی 10 سال پورے ہو گئے تو 11واں سال شروع ہو گیا تھا. 7 سال مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے سر پر یعنی امیر حمزہ کا عرس منایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور انداز کہتا ہے یہ بخاری کہتا ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں رسول اللہ کے لیے ممبر رکھا جاتا اور وہاں باقاعدہ صحابہ بیٹھتے, رسول پاک ممبر پر چڑھ کر اپنے چچا کی شان بیان فرماتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو